پی پی ایس سی لیکچرر کا اردو کا 2017 کا ٹیسٹ ہے جو کہ 12 اگست 2017 کو ہوا تھا۔ اس میں پہلا سوال تھا کلیات امجد کس نے مرتب کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے خواجہ ذکریہ۔ دوسرا کویسچن اردو کا لفظ کس کتاب میں پہلی بار استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے تزک بابری۔ تیسرا کویسچن سوز و صاف صنف کے اعتبار سے ہے۔ سوز و صاف یہ حفیظ جلندری کا شعری مجموعہ ہے۔ نمبر 4 میٹھی چھری یہ ڈرامہ کس نے لکھا ہے؟ تو یہ آغا حشر کشمیری کا ڈرامہ ہے۔ پانچواں سندھ میں اردو شاعری یہ کتاب کا نام ہے سندھ میں اردو شاعری، یہ کس کی ہے؟ یہ نبی بخش خاں کی کتاب ہے۔ بکٹ کہانی کس نے لکھی؟ چھٹا سوال محمد افضل جنجانوی نے۔ ساتواں سوال چند ہم اثر کس کی خاکہ نگاری کی تصنیف ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے مولوی عبدالحق۔ آٹھواں سوال مردم دیدہ کس کا خاکوں کا مجموعہ ہے؟ اس کا درست جواب ہے چراغ حسن حسرت۔ نواں سوال طفل مکتب ترکیب سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے نا تجربہ کار شخص۔ سر کے کیا معنی ہیں؟ آندھیاں یا طوفان۔ سراسیمگی کا مترادف لفظ کیا ہے؟ اس کا مترادف لفظ ہے خوف زدگی۔ گلشن ہند تذکرہ کس نے لکھا؟ اس کا درست جواب ہے لطف علی خان۔ سوال نمبر 13 ہے قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ قصیدہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 14 پہلی مثنوی کون سی ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے قدم رہو پدم رہو۔ سوال نمبر 15 ترقی پسند تحریک کی پہلی صدارت کس نے کی؟ منشی پریم چند نے۔ اردو کو برصغیر میں کب سرکاری زبان کا درجہ ملا؟ درست جواب ہے 1832۔ سوال نمبر 17 برسر پرخاش ہونا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دشمن ہونا۔ روح اقبال کس کی تصنیف ہے؟ یوسف حسین خان۔ سوال نمبر 19 پہلی شاعرہ کون ہے؟ اس کا درست جواب ہے ماں لکا چندہ بائی۔ سوال نمبر 20 نہ تیرے بندوں کی یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی۔ اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ یہ صنعت لف و نشر مرتب۔ طلسم خیال کس کی تصنیف ہے؟ کرشن چندر۔ سوال نمبر 22 تحسین و تردید یہ کس کی تصنیف ہے؟ فتح محمد ملک کی۔ سوال نمبر 23 یادوں کی دنیا کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے یوسف حسین خان۔ سوال نمبر 24 ترجمے کا فن کس کی کتاب ہے؟ اس کا درست جواب ہے مرزا حامد بیگ۔ سوال نمبر 25 خواب رو ناول کس نے لکھا؟ درست جواب ہے جگندر پال۔ سوال نمبر 26 دو اشیاء کے درمیان حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنی مراد لیے جائیں مگر ان دونوں میں تشبیہ کا تعلق نہ پایا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں مجاز مرسل۔ 27 شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس کا علم بیان کی کون سی قسم ہے؟ تشبیہ۔ نورس کیسی تصنیف ہے؟ دکنی دور کی ایک نظم ہے۔ طویلے کی بلا بندر کے سر سے کیا مراد ہے؟ اپنی مصیبت دوسروں کے سر پر ڈالنا۔ سوال نمبر 30 ہے یہ انگلش پورشن تھا گرینڈ ٹرنک کس روڈ کو کہا جاتا ہے؟ جی ٹی روڈ کو۔ سوال نمبر 31 ادیب رضوی کس شعبہ سے تعلق رکھتے تھے؟ انجینئرنگ، بزنس، کھیل، ہیلتھ کیئر۔ تو اس کا درست جواب تھا ہیلتھ کیئر۔ ویکن کوریڈور کس کے ساتھ منسلک ہے؟ تاجکستان کے ساتھ۔ اگر ایک آدمی 5 منٹ میں 600 میٹر دوڑتا ہے تو اس کی سپیڈ کلومیٹر فی گھنٹہ کیا ہوگی؟ اس کا درست جواب تھا 7.2۔ ٹھیک ہے، اس طرح آگے یہ سوال سالو بھی ہوا ہے۔ اس کے آگے دریائے نیل کا تحفہ کس ملک کو ملا؟ مصر کو۔ شعری لسانیات کس کی کتاب ہے؟ انیس ناگی کی کتاب ہے۔ گنج ہائے گرا مایا کس کا خاکوں کا مجموعہ ہے؟ رشید احمد صدیقی کا۔ پنجاب سے پہلا اخبار کون سا نکلا اردو کا؟ درست جواب ہے کوہ نور۔ سوال نمبر 38 ہے پیسہ اخبار کے مدیر کا نام بتائیں۔ اس کا درست جواب ہے منشی محبوب عالم۔ سوال نمبر 39 مسدس کے کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سوال درست نہیں تھا، پیپر میں انہوں نے پوچھا کہ مسدس کے کتنے مصرے ہوتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہونا تھا کہ مسدس کے ایک بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں، تو اس کا جواب تھا 6۔ تو شعر 3 ہوتے ہیں ایک بند کے اندر اور مصرے جو ہے وہ 6 ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 40 جدید تنقید کا نقطہ آغاز کس کتاب سے ہوا؟ مقدمہ شعر و شاعری سے۔
سوال نمبر 41 طبقات و شعراء کس کا تذکرہ ہے؟ کریم الدین۔ سوال نمبر 42 لسان العصر کس کو کہا جاتا ہے؟ اکبر الہ آبادی کو۔ سوال نمبر 43 آثار ابو الکلام کس کی تصنیف ہے؟ قاضی عبدالغفار۔ سوال نمبر 44 فنون کی ادارت کس نے کی؟ کون سا آدمی فنون کا مدیر رہا؟ احمد ندیم قاسمی۔ 45 مینا بازار افسانہ کس نے لکھا؟ جواب ہے کرشن چندر۔ سوال نمبر 46 فورٹ ولیم کالج کس شہر میں بنا؟ جس کا درست جواب ہے کلکتہ شہر۔ سوال نمبر 47 ہے ہندوستانی ادیب میں سے نوبل انعام یافتہ کون سا ہے؟ رابندر ناتھ ٹیگور۔ 48 دشت سوس ناول کس کا لکھا ہوا ہے؟ جمیل ہاشمی کا۔ اردو تنقید کا ارتقاء کس کی کتاب ہے؟ عبادت بریلوی کی۔ سوال نمبر 50 جگر مراد آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ علی سکندر۔ سوال نمبر 51 ناصر کاظمی کا اصل نام کیا تھا؟ ناصر رضا۔ سوال نمبر 52 دیوان شعری مجموعہ کس شاعر کا ہے؟ ناصر کاظمی کا۔ سوال نمبر 53 اشتہا آور سے کیا مراد ہے؟ بھوک بڑھانے والی۔ سوال نمبر 54 رسالہ مخزن کہاں سے جاری ہوا؟ لاہور سے۔ سوال نمبر 55 آر کا مترادف کیا ہے؟ شرم۔ پریشر کوکر ناول کس کا ہے؟ صدیق صالح کا۔ سوال نمبر 57 آندھی افسانہ کس نے لکھا؟ جواب ہے غلام عباس۔ سوال نمبر 58 فراق گورکھپوری کا اصل نام؟ رگھوپتی سوائے۔ سوال نمبر 59 نقوش سلیمانی کس کی تصنیف ہے؟ سید سلیمان ندوی کی۔ سوال نمبر 60 توحید کا متضاد شرک۔ سوال نمبر 61 شاعر مزدور کسے کہتے ہیں؟ احسان دانش کو۔ سوال نمبر 62 مصور غم کس کا لقب ہے؟ راشد الخیری کا۔ سوال نمبر 63 جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غرض تشبیہ۔ سوال نمبر 64 نکات و شعراء کس کا تذکرہ ہے؟ میر تقی میر۔ سوال نمبر 65 جب کسی شعر میں دو الفاظ ایک ہی طرح بولے اور لکھے جاتے ہوں مگر معنی مختلف ہوں تو اس کو صنعت کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت تجنیس۔ تاریخ اسلام منظوم شعری تصنیف شاہ نامہ اسلام کس کی ہے؟ حفیظ جلندی۔ سوال نمبر 67 ربائی کے کون سے مصرے ہم کافی ہوتی ہیں؟ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع۔ غزل کا لغوی معنی کیا ہے؟ عورتوں سے باتیں کرنا۔ سوال نمبر 69 ثابت قدم کو ملے ہر جگہ تھاؤ سے کیا مراد ہے؟ مستقل مزاج ہر جگہ کامیاب رہتا ہے۔ سوال نمبر 70 فٹ پاتھ کی گھاس بلاز صنف کیا ہے؟ ڈرامہ بانو قدسیہ کا لکھا ہوا۔ 71 صحرا نواز کے خطوط کس کی تصنیف ہے؟ مرزا ادیب کی۔ سوال نمبر 72 اردو کا عروض کس کی تصنیف ہے؟ حبیب اللہ غضنفر کی۔ سوال نمبر 73 بارش کی آواز کس کا شعری مجموعہ ہے؟ امجد اسلام امجد کا۔ سوال نمبر 74 کار آشیاں بندی سے کیا مراد ہے؟ گھونسلہ بنانا۔ سوال نمبر 75 بلاغت کے لیے کیا ضروری ہے؟ بات فصیح ہو۔ فساد جو ہے یہ بلاغت کے لیے ضروری ہے۔ سوال نمبر 76 پت جڑ میں خود کلامی کس کی کتاب ہے؟ رشید امجد کی۔ سوال نمبر 77 نکلے تیری تلاش میں صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ سفر نامہ ہے۔ سوال نمبر 78 پہلی خاتون صحافی ایڈیٹر محمدی بیگم۔ سوال نمبر 79 کس ادیب نے اقوام متحدہ میں نمائندگی کی؟ پطرس بخاری۔ سوال نمبر 80 اخبار اردو کا اشاعتی ادارہ کون سا ادارہ ہے؟ مقتدرہ قومی زبان۔ جسٹس ڈیل یہ اردو کے کوشچن تھے۔ اس کے آگے ہے سوال نمبر 90 ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں، اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت تشبیہ۔ سوال نمبر 91 ہے کلام میں ایسے الفاظ لانا جس میں مناسبت تو ہو مگر تضاد نہ ہو، یہ کون سی صنعت کہلاتی ہے؟ صنعت میرات النظیر۔ سوال نمبر 93 عقل کا اندھا گانٹھ کا پورا، اس سے کیا مراد ہے؟ بے وقوف مالدار۔ سوال نمبر 94 ڈول کا پول ہونا، بظاہر کچھ ہونا اندر سے کچھ ہونا۔ سوال نمبر 95 ایک قطار میں ایک آدمی بائیں طرف سے 13ویں جگہ پہ بیٹھا ہے اور دائیں طرف سے 8ویں نمبر پہ بیٹھا ہے، کل تعداد کتنی ہوگی؟ 20۔ واسوخت صنف کے اعتبار سے کیسی شاعری ہے؟ محبوب سے گلے شکوہ کرنا اور برا کی باتیں کرنا۔